بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض رہنما سردار جہانگیر ترین کے گروپ کے اہم رہنما نواب اسحاق خاقوانی کی جانب سے ایک یوٹیوب چینل کو 51 منٹ کا انٹرویو دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان ان کی حکومت کے خلاف بہت سے الزامات لگائے ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، کیونکہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کی ایک دوسرے سے نہیں بنتی۔ تو ناظرین، پروگرام کے دوران میں آپ کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی جانب سے ملک کے 5 بڑے صحافیوں کو، اینکرز کو، یوٹیوبرز کو دیے گئے 1 گھنٹے کے انٹرویو کے حوالے سے بھی کچھ بتاؤں گا۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو ابھی پروگرام کے حوالے سے آگاہ کروں کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے اسحاق خاقوانی کا کہنا تھا کہ ملتان سے ایک پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جو آج تک عمران خان کو اپنے گھر نہیں لے کر گئے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ راستے میں کسی کا گھر آ جائے تو اس کے گھر چلے جائیں، اور اگر وہاں کوئی گملوں کی توڑ پھوڑ ہو یا کوئی نقصان ہو تو وہ اس کو ہی پڑے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تک انہوں نے اپنے گھر کسی کو آنے نہیں دیا اور نہ اپنی گاڑی میں بٹھایا ہے، یہاں تک کہ عمران خان بھی ان کی گاڑی میں نہیں بیٹھے ہیں۔ اسحاق خاقوانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے دفتر میں موجود کچھ افسران نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کیں۔ عمران خان کے ذہن میں انہوں نے یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ جیسے ملک میں کوئی 2 وزیر اعظم ہیں، ایک جہانگیر ترین ہے اور دوسرے عمران خان ہیں، تو ملک میں ایک ہی وزیر اعظم ہوتا ہے اور وہ عمران خان ہے۔ تو اس لیے انہوں نے عمران خان کے اور جہانگیر ترین کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کو پارٹی سے دور کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین کو بیلنسنگ ایکٹ کے ذریعے نااہل قرار دیا گیا اور عمران خان صاحب کو اہل قرار دیا گیا، جو محمد نون لیگ کے رہنما محمد حنیف عباسی کی جانب سے جو ان کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اس میں اسحاق خاقوانی کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین نے جتنے بھی کاغذات کیس میں جمع کروائے تھے وہ سارے 100% درست ہیں، اور ان کو آج بھی آپ کسی کے سامنے رکھیں قانونی ماہر کے تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ سچے ہیں، پھر بھی ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے اور ان کے دوستوں نے جہانگیر ترین کے خلاف بہت بڑی زیادتی کی۔ اسحاق خاقوانی کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ ان کی نااہلی کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے، تاہم جہانگیر ترین نے مجھے یہ ضرور بتایا کہ جن لوگوں نے عمران خان کو کلیئرنس دینی تھی اور نواز شریف پر ضرب لگانی تھی تو انہوں نے سمجھا کہ بیلنسنگ ایکٹ کر دیا جائے، اس میں جج صاحبان بھی ہوں گے جنہوں نے کسی کے کہنے پر وہ فیصلہ دیا، اور عمران خان کو اس فیصلے سے فائدہ پہنچا اور جہانگیر ترین اور ان کے دوستوں کو نقصان پہنچا۔ اسحاق خاقوانی کا کہنا تھا کہ جو 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جو دھرنا دیا تھا، اس دھرنے میں جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کے علاوہ پی ٹی آئی کا ایک آدمی بتا دیں جس نے کوئی 10 روپے بھی خرچ کیے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دفتر میں جو اس وقت ہو رہا ہے اور حکومت میں اس وقت ہو رہا ہے، یہ جب حکومت ختم ہوگی تو انشاءاللہ سب کے سامنے چانن ہو جائے گا، مطلب سب کے سامنے آ جائے گا اور ظاہر ہو جائے گا کہ کیا کیا ہوا اور کن لوگوں نے کیا کیا اور لوگوں نے کس طریقہ سے نقصانات پہنچائے اور کس طرح ایڈمنسٹریشن میں پیسے خرچ کر کے حکومتوں میں حصہ لے رہے ہیں اور کس طریقہ سے پیسے خرچ کر کے ان کو عہدے مل رہے ہیں اور کہاں کہاں وہ پہنچ کر جائیدادیں بنا رہے ہیں اور کس کس کو پیسے پہنچا رہے ہیں، سب
سب کو پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ لگے گا۔ یہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کو بھی پتہ لگے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا تو ہم سے زیادہ عمران خان کو افسوس ہوگا کہ ان لوگوں نے دور حکومت میں کیا کچھ کیا ہے۔ اسحاق حقانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے دفتر کے فون نہیں جاتے کہ ایف آئی اے والے جہانگیر ترین کے دفتر میں جا کر ان کے منیجروں کو ٹھڈے ماریں، ان کے سارے ٹیلی فون اور کیمرے توڑیں اور ان کا سامان اٹھا کر لے جائیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ مطلب الزام لگایا ہے کہ جہانگیر ترین کے جو آفس میں ایف آئی اے والے گئے ہیں وہ عمران خان کے دفتر سے ٹیلی فون کے کرنے کے بعد ہی گئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو یہ ان کے خلاف کیسز ہیں بنائے گئے تھے جو جہانگیر ترین کے خلاف جو یہ منی لانڈرنگ اور شوگر کے ذریعے جو چینی اسکینڈل میں تھا، تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ اس میں ایف آئی اے کا کوئی کام نہیں تھا، یہ کام جو ہے وہ ایس سی سی پی والے اور ایف بی آر والے کر سکتے تھے، اور وزیر اعظم آفس کا کام جو ہے نا وہ کیسز بنوانا نہیں ہے اور اس طرح نہیں کرنا، یہ ادارے کام کرتے ہیں، کیس بناتے ہیں اور اس کا ٹرائل کرواتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم کا کام نہیں کہ وہ دفتر میں بیٹھ کر دیکھے کہ کس سے مل رہا ہوں یا نہیں مل رہا۔ پڑھے لکھے آدمی کے لیے ناراضگی کی وجہ بات نہیں بن سکتی۔ عمران خان ساری زندگی جن چیزوں کے خلاف تھے جب موقع آیا تو وہی چیز خود کر دی۔ یہ جہانگیر ترین کے حوالے سے اسحاق حقانی کا کہنا تھا کہ مطلب عمران خان صاحب جہانگیر ترین کے جانب سے میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری اور پی پی اور نون لیگ کے رہنماؤں سے ملنے کی وجہ سے ان سے ناراض ہیں، تو اس پر اسحاق حقانی کا کہنا تھا کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ناراضگی کی وجہ نہیں بن سکتی۔ میں جس مرضی شخص سے ملوں یہ میری مرضی ہے، اگر کوئی میں حکومت سے مراد لے رہا ہوں تو ٹھیک ہے، حکومت مراد بند کر دے، لیکن وہ کسی سے مجھے ملنے سے تو نہیں روک سکتی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب ساری زندگی خود ان چیزوں کے خلاف رہے ہیں اور جب ان کو یہ اقتدار ملا ہے اور حکومت ملی ہے تو وہ پھر خود وہی چیزیں کر رہے ہیں جن کے وہ ساری زندگی خلاف رہے ہیں۔ اسحاق حقانی کا کہنا تھا کہ مجھے لوگوں پر افسوس ہے کہ وہ عمران خان کے جہانگیر ترین سے ایک رابطے کو اہمیت دے رہے ہیں۔ انہوں نے جو حالیہ خبریں آئی تھیں کہ جہانگیر ترین سے عمران خان نے ٹیلی فونک رابطہ کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہم جو ہے نا اپنے مخالفین کے کوئی فوتگی ہو جائے یا کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو ہم اس کے بھی فون کر کے اس کو بھی یا اس کے گھر جا کر اسے ملتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ تو کوئی معمول کی بات ہے کہ انہوں نے اگر کوئی فون پہ کوئی رابطہ کیا ہے تو۔ اسحاق حقانی کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کا کام تھا کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو حالیہ روس اور یوکرین کے تنازع پر جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے یوکرین کے حق میں، اس قرارداد کو منظور کرنے والے 141 ممالک کے جو پاکستان میں اسلام آباد میں سفیر ہیں ان سے ملتے اور ان کو بتاتے کہ پاکستان نے کیوں ایبسٹین کیا ہے ووٹنگ سے اور کیوں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے، بجائے یہ کہ وہ چھپ کر چلے جائیں اور جا کر گھوٹکی میں جلسے سے خطاب کریں، اس کا تو کوئی ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جبکہ انہوں نے جو ایک دو اور چیزیں بھی کہیں اسحاق حقانی نے شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہ ماضی میں بھی ایک دفعہ وہ سعودی عرب کے خلاف بول پڑے تھے کچھ، اور ایک دفعہ انہوں نے ملیشیا کو جو ہے نا وہاں پہ کانفرنس ہونی تھی تو وہاں وہ نہیں گئے اور پھر ملیشیا اور سعودی عرب کی بھی آپس میں لڑائی کروا دی۔ تو ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی جہانگیر ترین سے خائف ہیں، اس نے زندگی میں اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے، ان کو تو ورثہ میں ملا ہے، درگاہ سے سالانہ عرس کے پیسے لے لیے اور عرس کے پیسے ایف بی آر سے بچا لیا اور گھر کا خرچہ کر لیا یا چیزیں بنا لی۔ عمران خان کو کہیں کہ ان کے خلاف ایف بی آر کا کیس کھولیں کہ یہ پیسے کدھر سے آتے ہیں۔
تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اسحاق حقانی کا کہنا تھا کہ میرا جو نظریہ ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کوئی خیر کی امید نظر نہیں آتی کہ یہ آ گئے تو پاکستان کو کیا مل جائے گا۔ ہمارے گروپ میں جتنے ساتھی ہیں وہ اس وقت پی ٹی آئی میں موجود ہیں۔ اپوزیشن لیڈر صرف جہانگیر ترین سے ہی ملتے ہیں اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ایک ہی بندے سے ملا جائے اور اس سے بات کی جائے۔ جہانگیر ترین آ کر اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ ہماری یہ بات ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اس وقت کوئی فیصلہ کون بات نہیں ہے۔ جہانگیر ترین ایک کیس میں عمران خان سے ناراض ہیں اور جائز ناراض ہیں اور انہوں نے غلط کام کیا ہے، تاہم یہ صرف ایک پہلو کی حد تک ہے۔ ابھی تک ہم پی ٹی آئی میں ہیں اور عمران خان کی مرضی، جس کو مرضی پارٹی سے نکال دے وہ بادشاہ ہیں، انڈے دیں یا بچے دیں، جو مرضی کریں۔ جب اسحاق حقانی کا کہنا تھا کہ جب حکومت گرے گی تو عمران خان کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے وزیر دوبارہ ان کے پاس آتے ہیں، اس دن پتہ لگ جائے گا۔ کسی دن تو حکومت چھوڑیں گے اور نگران حکومت بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی جہانگیر ترین کے گھر آتے تھے، کیونکہ وہ اپنے گھر کسی کو نہیں بلاتے، جو ان کو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں دفتر آ جائے۔ کوئی ایم این اے یا کوئی وزیر بتا دے کہ شاہ محمود قریشی کی گاڑی میں بیٹھا ہو۔ یہاں رواج یہی ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میاں شہباز شریف کی بطور پنجاب وزیر اعلیٰ 2008 سے 13 تک کی کارکردگی کی وجہ سے ہی میاں محمد نواز شریف 2013 کے انتخابات جیت کر وہ وزیر اعظم بنے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی پارٹی میں کسی کو بھی کوئی اگر شاہ محمود وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتا یا جہانگیر ترین کو کوئی بڑا عہدہ دے دیا جاتا تو نااہل نہ ہوتے، مطلب تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے تو ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہی وہاں پہ پی ٹی آئی جتنی پہلے سیٹیں 2013 میں لے کے حکومت بنائی تھی، اس سے ڈبل سیٹیں آئندہ انتخابات میں انہوں نے حاصل کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی میں جو ہے نا وہ جوڑنا چاہیے لوگوں کو، توڑنا نہیں چاہیے۔ اصل کام جو ہے نا وہ جوڑنے کا ہے، توڑنے کا کام تو بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے، جوڑنے کا کام جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو جبکہ ناظرین آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں، اور ان کے خلاف جو جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تھا، پھر اسی میں ان کی اہلیہ کی لندن میں 3 جائیدادیں ہیں، ان کے خلاف حوالے سے کیس چلا۔ تو پھر وہ کیس پہلے 7/3 کے فیصلے سے ہوا کہ وہ ان کی جائیدادوں کا کیس ایف بی آر کو بھجوایا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ دوبارہ انہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی، جس میں پھر وہ 6-4 کی فرق سے وہ کیس بھی ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور ان کے خلاف جو بھی کیسز اور تھے وہ ایف بی آر کو بھجوائے گئے تھے وہ سب پھر واپس ہو گئے۔ تو انہوں نے آج بڑا دکھی قسم کا انٹرویو دیا ہے 5 اینکر سے، سید طلعت حسین، عبدالقیوم صدیقی، سلیم خان صافی، عمران شفقت اور ایک اور کالم نگار تھے۔ تو ان سے انٹرویو میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اپنا بتایا کہ میں نے کیا کیا جابز کی ہیں، میرے پاس کتنے پیسے تھے، میری کتنی زمین ہے، اور کتنا کب سے میں نے ٹیکس دینے شروع کیے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کیا مقصد تھا، ان کو وہ عہدے سے اور بطور جج ان کو ہٹانے کا منصوبہ تھا۔ تو یہ ساری باتیں کی ہیں، اور اسی میں انہوں نے کہا ہے کہ جو منی ٹریل جسٹس کھوسا نے جو منی ٹریل تخلیق کی، تو عمران خان صاحب کے بنی گالہ کی منی ٹریل کہاں ہے، یہ سرینا عیسیٰ نے سوال کیا۔ اور یہ جو منی ٹریل کا جو اس کی ٹرمینالوجی نکالی گئی تھی، یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے نکالی تھی۔ تو سرینا عیسیٰ کا کہنا تھا کہ پھر یقیناً وہ سچ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کی سابق بیوی نے رقم دی، یقیناً وہ ایک مہربان اور سخی خاتون ہے، لیکن پھر بھی مجھے حیرت ہے ایک تو اس پر کہ وہ اپنے سابق شوہر کو رقم کیوں ادا کرتی ہیں، اور پھر وہ ایسا کرتی بھی تو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں براہ راست کیوں نہیں بھیجتی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ رقم راشد خان کے اکاؤنٹ میں بھیجے گی، اور وہ
اور وہ بھی ایسے بینک میں جو موجود نہیں۔ کتنی سہولت ہے یہ سب کچھ اور ہوا، اور مجھے اضافہ کرنے دیں وہ شخص جو دن رات مسلسل احتساب کا ورد کرتا ہے۔ عمران خان نے میری طرح یہ نہیں کہا کہ از خود سپریم کورٹ کے سامنے آ کر احتساب کے متعلق تمام خدشات پر وضاحت دے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے بڑی تعداد میں وکیلوں کی خدمات حاصل کی۔ میرے متعلق تو عزت مآب جسٹس عمر عطا بندیال نے کھلی عدالت میں کہا کہ وہ پوری طرح مطمئن ہے۔ یہ بات شاید کام کے دباؤ نے جسٹس عمر عطا بندیال کو بھلا دی ہو۔ اگر آپ کو میری بات پر شک ہے تو سپریم کورٹ سے کہیں کہ میرے بیان کی ریکارڈنگ اور جسٹس بندیال نے جو کہا وہ نشر کر دے۔ جبکہ سرینا عیسیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے جھوٹا بیان حلفی دے کر کہ میرا لاہور میں کوئی پلاٹ نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف سے 1987 میں لاہور میں 1 کنال کا پلاٹ لیا، اور پھر عمران خان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد میاں نواز شریف جو کہ اس ٹائم وزیر اعظم تھے ان سے اسلام آباد میں 1 کنال کا پلاٹ لیا اور رقم بھی لی۔ یہ انہوں نے وزیر اعظم پر الزامات لگائے ہیں۔ جبکہ سرینا عیسیٰ نے دیگر بھی باتیں کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کو کافی دکھ اور تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ وہ 1-2 سال وہ یہ کیس عدالتوں میں وہ دھکے کھاتی رہی ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ ایک جج کی بیوی ہیں اور ان کے والد بھی بڑے خود جو تھے فوت ہوئے اسی کیس کی دوران ہی، تو وہ بھی جیکب آباد کے ایک وڈیرے تھے۔ جبکہ جسٹس فائز عیسیٰ کی انٹیگریٹی اور ان کی جو ہے شہرت اور اس کے حوالے سے کون نہیں جانتا۔ ان کے والد جسٹس فائز عیسیٰ جو تھے وہ قاضی محمد عیسیٰ وہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے قریبی ساتھی تھے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ جو تھی اس ٹائم کی قائد اعظم محمد علی جناح کے دور کی، اس میں بلوچستان کے وہ صدر بھی رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ بھی کوئی 1-2 باتیں اور بھی ہیں۔ گزشتہ دنوں سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی دیوان چند نے پارٹی کے خلاف الزامات لگائے ہیں، اور جو سینیٹر ابڑو صاحب ہیں ایک وہ بنے ہیں، تو ان کی جو ٹکٹ تھی اس کو بیچنے کے الزامات انہوں نے لگائے کہ ان کو پیسے لے کر وہ ٹکٹ بیچی گئی ہے۔ جبکہ ابھی 2 روز پہلے ہی وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلوچستان کے حوالے سے تھے، امور کے حوالے سے سردار یار محمد خان رند، انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، اور اپنی جو انہوں نے بھی الزامات لگائے ہیں کہ جو عبدالقدوس بزنجو صاحب کو جو حکومت دی گئی ہے ابھی وزارت اعلیٰ، وہ بھی بیچی گئی ہے، اور یہ سودا بھی 3.5 ارب روپے میں ہوا ہے، جو کہ اسلام آباد میں 3 سینیٹروں نے اور ایک بڑے عہدے پر فائز شخص نے یہ پیسے ڈیل کروائی ہے۔ تو ناظرین ایک اور بھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آج جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی ندیم افضل گوندل صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے تھے اور گزشتہ انتخابات میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، تاہم وہ بیرسٹر محسن نواز رانجھا سے شکست کھا گئے تھے قومی اسمبلی کی سیٹ پر، اور پھر سننے میں یہی آیا کہ نون لیگ سے بھی انہوں نے بڑی اس میں شامل ہونے کی کوششیں کیں، تاہم ان کی جگہ نہ بن سکی، تو وہ پھر دوبارہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے لاہور میں ملاقات کریں گے اور دوبارہ پی پی میں شامل ہونے کا اعلان کریں گے۔ ناظرین یہ تو تھیں چند خبریں اہم آج کی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور ناظرین ایک اور بھی بات بتا دوں کہ گزشتہ روز جمعہ کے روز پشاور میں جو بم دھماکہ ہوا مسجد میں، کوچہ رسالدار کی مسجد میں اہل تشیع پر ہوا وہ دھماکہ، اور اس میں 62 لوگ شہید ہو گئے اور 200 کے قریب زخمی ہیں، تو ان میں 2 پولیس والے بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ تو جو بھی شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، اور جو بے گناہ لوگوں کو مارنا ہے یہ بالکل کوئی جائز نہیں ہے، نہ اسلام میں جائز ہے نہ اس کی اجازت ہے، اور یہ خلاف اسلام بات ہے،
اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ انسانیت کی کوئی قدر کرنی سیکھیں اور اس کی رسپیکٹ کریں، اور جو معصوم لوگوں کو کا ذہن بنا کر اس طرح کے دھماکے کروائے جاتے ہیں تو اس سے بچیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔